اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، دیکھو اللہ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ اور جو اللہ کی کتاب پر سختی سے کاربند رہتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو ہم یقیناً ایسی نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور یقین جانو کہ ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں یہ ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ کتنا کمزور ہے مانگنے والا اور وہ شخص جس سے مانگا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں، اللہ بھی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، پھر اس پر تمہیں جو بھی تکلیف پیش آئے اس پر صبر کرو، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر ایک نگران ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ بے شک میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نبات عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھی ہو، وہ ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئے، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا،
جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے۔ کہیے، خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اور جو لوگ بڑے بڑے گناہوں اور کھلی بے حیائی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں، البتہ کبھی کبھار پھسل جانے کی بات اور ہے، وہ یقین رکھیں ان کے رب کی مغفرت کا دامن بہت وسیع ہے۔ وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر جب تم ابھی ماں کے رحم میں ہی تھے، لہٰذا اپنی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگار ہیں۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو۔ زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک اور تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور جو لوگ ہماری خاطر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنے راستے کی ہدایت دے دیں گے۔ وہ شخص جلد ہی نصیحت قبول کر لے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے، اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو کہو، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ وہ مشرق اور مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بس اسی کو کارساز بنا لو۔ آپ فرما دیجئے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ تم سب نے لوٹ کر میرے ہاں ہی آنا ہے، تب میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں ابھی وہ مصائب پیش ہی نہیں آئے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں کو پیش آئے؟ اور زمین میں اکثر لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ کیا انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر یکایک وہ سری جھگڑالو بن گیا؟ اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیاوی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، اور آخر کار تم سب کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ قیامت کے دن جب مجرموں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم فضول کاموں میں مشغول رہا کرتے تھے۔